بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، بہت سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ دنیا میں جڑواں بچوں کی پیدائش کے پیچھے کیا راز چھپا ہے، کیا وجہ ہے کہ بعض عورتوں کے ہاں 2 بچوں کی پیدائش ایک ساتھ ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کے خیال میں اگر عورت طاقتور ہو اور مضبوط ہو تو ایسی عورتوں کے ہاں جڑواں بچوں کی پیدائش ہوتی ہے، جبکہ کچھ لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ اگر مرد مضبوط ہو اور طاقتور ہو تو ایسے مرد حضرات کے گھر جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن جب یہی سوال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا گیا تو انہوں نے اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا، اس ویڈیو میں تفصیل سے بیان کیا جائے گا، لیکن آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 47 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ جس چیز کو چاہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کسی کام کا حکم دے دیتا ہے تو صرف اسے کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ یہ آیت ایک بہت اہم مفہوم پر مبنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور اس کے حکم سے ہر چیز وجود میں آتی ہے۔ بچے بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ارادے سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس آیت سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے وجود کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور ہمیں اس کے حکم کا مطلع ہونا چاہیے۔ محترم ناظرین، اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، اور اگر کسی جوڑے کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوں تو ان کی خوشی دوبالا ہو جاتی ہے۔ جہاں بہت سے شادی شدہ جوڑے جڑواں بچوں کی خواہش کرتے نظر آتے ہیں، وہیں جڑواں بچوں کی پیدائش کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں بہت سی افواہیں اور بے سروپا باتیں گردش کرتی ہوئی سنائی دیتی ہیں۔ جہاں کچھ لوگوں کے خیال میں عورت اگر مضبوط ہو تب ہی جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں، وہیں کچھ یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ جو لوگ بیوی سے بار بار ہم بستری کرتے ہیں تب جڑواں بچوں کی پیدائش ہوتی ہے۔ لیکن اب آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ جڑواں بچے کس گھر میں پیدا ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، عرب کی جاہلانہ روایات کے پیش نظر ایک شخص بیٹیوں سے سخت نفرت کیا کرتا تھا۔ بیٹیوں کی پیدائش کو وہ زحمت سمجھتا تھا۔ جب اس کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوتی تو اس پر وہ اللہ کی اس رحمت پر افسوس کیا کرتا۔ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے 2 بیٹیوں سے ایک ساتھ نوازا تو یہ دیکھ کر وہ شخص بہت دکھی ہوا اور افسوس کرنے لگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جیسے ہی اس کے بارے میں معلوم ہوا تو آپ نے اس شخص کو اپنے پاس بلوایا اور اسے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالی ہر کسی کے گھر میں جڑواں بچے پیدا نہیں فرماتا، اور اللہ تبارک و تعالی ہر کسی کو بیٹی جیسی نعمت عطا نہیں کرتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی جس گھر سے خوش ہوتا ہے اس گھر میں جڑواں بچوں کی پیدائش کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس شخص کو جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے تو اس کے گھر میں 2 بیٹیاں ایک ساتھ پیدا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس شخص کی عاقبت سنوارنا چاہتا ہے اس کے گھر میں بیٹیوں کی نعمت عطا فرماتا ہے۔ اے شخص، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ جس انسان نے اپنی بیٹیوں کی اچھی طرح سے پرورش کی، ان کی شادیاں کی، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے انسان پر جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ یاد رکھنا کہ بچے اپنے والدین کے گھر میں رحمت بن کر آتے ہیں۔ تو یہ سب سن کر وہ شخص عرض کرنے لگا کہ اے علی، جب ایک عورت حاملہ ہوتی ہے تو ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ اس کے ہاں ہونے والا بچہ ایک لڑکا ہوگا یا لڑکی، یا پھر جڑواں بچے پیدا ہوں گے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، اس بات کو اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے کہ کون سی عورت کے ہاں پیدا ہونے والا بیٹا ہے یا بیٹی، یا پھر دونوں ہیں۔ اے شخص، یاد رکھنا، جب کوئی مرد اپنی عورت کے قریب جائے اور جب وہ عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے لگے تو وہ دیکھ لے کہ اگر مرد کی منی عورت کی منی پر غالب آئی تو سمجھ لینا کہ عورت کے حمل سے لڑکا پیدا ہوگا، اور اگر عورت کی منی مرد پر غالب آ جائے تو لڑکی پیدا ہوگی، اور اگر عورت اور مرد دونوں کی منی آمنے سامنے ہو جائے تو پھر جڑواں بچے پیدا ہوں گے۔ اے شخص، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری کائنات کے اندر 80,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے۔ ان میں سے 20,000 مخلوقات وہ ہیں جو اس زمین پر موجود ہیں، یعنی کہ خشکی میں رہتی ہیں، جبکہ 60,000 مخلوقات وہ ہیں جو سمندر یعنی پانی کے اندر رہتی ہیں۔ اور یاد رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک مخلوق میں جوڑا پیدا فرمایا ہے، یعنی کہ نر اور مادہ کو پیدا فرمایا ہے، اور یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے کیا ہے کہ تمام مخلوقات کی نسل قیامت تک باقی رہ سکے۔ اے شخص، انہی 80,000 مخلوقات میں سے ایک مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بھی بنائی جو زمین پر رہتی ہے،
جو کہ ہم انسان ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کے اندر بھی نر اور مادہ کو پیدا فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن پاک کی سورہ اخلاص میں ارشاد فرمایا ہے، نہ میں کسی کا باپ ہوں اور نہ ہی میری کوئی اولاد ہے، میں اولاد سے بھی پاک ہوں اور ماں باپ سے بھی پاک ہوں، میرا کوئی ہم سر نہیں، میں صرف تنہا اور اکیلا ہوں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بات کوئی نہیں جانتا کہ عورت کے پیٹ میں پیدا ہونے والا بچہ لڑکا ہے یا لڑکی، یا پھر دونوں ہے۔ میں جس کو چاہوں بیٹا عطا کرتا ہوں اور جس کو چاہوں بیٹی عطا کرتا ہوں، اور جس کو چاہوں لڑکا اور لڑکی دونوں کو ملا کر دیتا ہوں، اور جس کو چاہوں کچھ بھی عطا نہیں کرتا، یعنی کہ بانجھ بنا دیتا ہوں۔ محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص کی تربیت فرما ہی رہے تھے کہ اتنے میں ایک اور شخص کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا، یا حضرت علی، میرا بچہ صحت مند نہیں رہتا اور ہر وقت روتا رہتا ہے، تو میں کیا کروں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، تم اپنی عورت سے کہو کہ وہ اپنے بچے کو اپنی بائیں جانب سلائے اور اس کے ماتھے پر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر ہر روز دم کر دیا کرے، کیونکہ جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تب وہ اپنی ماں کے دل کی دھڑکن کو سن کر سکون محسوس کرتا ہے، مگر جب وہ اپنی ماں کے جسم سے جدا ہو جاتا ہے تو اسے وہ آواز سنائی نہیں دیتی، اس لیے وہ بے چین ہو کر بار بار اٹھتا ہے اور خود میں اکیلا پن محسوس کرتا ہے اور وہ روتا رہتا ہے۔ اس لیے اگر عورت بچے کو اپنی بائیں جانب سلائے گی تو وہ ماں کے دل سے قریب رہے گا اور اس کے دل کی دھڑکن کو محسوس کرتا رہے گا اور سکون سے رہے گا۔ محترم ناظرین، آئیے اب جانتے ہیں کہ جدید سائنسی علوم کا جڑواں بچوں کے حوالے سے کیا کہنا ہے، یعنی جڑواں بچوں کی پیدائش کی کیا وجہ ہوتی ہے۔ حال ہی میں جڑواں بچوں پر کیے گئے ایک تازہ سروے میں بتایا گیا ہے کہ جڑواں بچے دو قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلی قسم تو ایسے بچوں کی ہے جو ایک جیسے دکھائی دیتے ہیں، یعنی دونوں کی شکل و صورت ایک جیسی دکھائی دیتی ہے۔ وہیں پر دوسری قسم کے جڑواں بچے ایک جیسے نہیں ہوتے اور دونوں کی شکل و شباہت میں کافی فرق ہوتا ہے۔ ایسے بچوں کی شکل آپس میں تو کیا گھر کے کسی بھی فرد سے نہیں ملتی ہے۔ اس سروے میں جڑواں بچے پیدا ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ جس عورت کا باڈی ماس انڈیکس بڑھ جاتا ہے اس کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اس سروے میں بتایا گیا ہے کہ جن عورتوں کا باڈی ماس انڈیکس 30 یا اس سے زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر ایسی عورت کے ہاں جڑواں بچوں کی پیدائش ہونے کا امکان کافی حد تک بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس سروے میں دوسری وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ اگر آپ کے گھر میں یا آپ کے خاندان میں کسی کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوئے ہیں تو پھر آپ کے ہاں بھی جڑواں بچے پیدا ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ وہیں پر اگر میاں بیوی دونوں میں سے کوئی ایک جڑواں ہے تو پھر بھی ان کے ہاں جڑواں بچوں کی پیدائش کا امکان ہوتا ہے۔ اس سروے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جن عورتوں کی عمر 35 برس سے زیادہ ہو جاتی ہے اور جو عورتیں دراز قد یعنی لمبی ہوتی ہیں تو ان کے ہاں بھی جڑواں بچے پیدا ہو سکتے ہیں۔ ایسی عورتوں کے ہارمونز کے ذریعے سے ہی انڈے سے انڈے نکلنے لگ جاتے ہیں، اس لیے جس قدر مقدار میں یہ ہارمونز پیدا ہوتے ہیں اسی قدر انڈے بھی زیادہ بنتے ہیں، اور ایسے میں جڑواں بچوں کی پیدائش کا امکان کافی حد تک بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر ایک بے اولاد کو صاحب اولاد کرے، اور جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنے ماں باپ کا فرمانبردار بننے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔